مین شرط ہے صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا۔ کتنا مال ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک بات تو پہلے بھی یاد رکھیں، آگے آ بھی جائے گا، قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی۔ قربانی کس پہ واجب ہے؟ بندے پر واجب ہے، گھر پر واجب نہیں ہے۔ گھر کے 10 بندے ہیں، اگر 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ان پر 10 قربانیاں کرنا لازم ہے، اور اگر ایک بندہ بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی پر بھی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو قربانی بندے پہ واجب ہوتی ہے، گھر پہ واجب نہیں ہوتی۔ کس پہ واجب ہوتی ہے؟ صاحب نصاب۔ نصاب کیا ہے؟ اگر سونا ہے کسی کے پاس تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو قربانی واجب ہوگی۔ یہ اس صورت میں کہ صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ کچھ اور چیز نہ ہو، چاندی نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، یہ ساری شرائط پائی جائیں تب صرف سونا ہے۔ لیکن اگر ساتھ سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے پھر 7.5 تولہ سونے کا نصاب نہیں رہتا، بلکہ پھر اس کا نصاب کنورٹ ہو جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے ساتھ۔ وہ آگے آ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہ کچھ نہ کچھ پیسے 10 15 20 100 روپیہ پڑا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف سونا ہو۔ چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے۔ آج کل کی تاریخ کے مطابق 1,89,000 یعنی 2 لاکھ سے 11,000 کم، 1,90,000 سے 1,000 کم کل کی تاریخ کے مطابق جو چاندی کا ریٹ تھا وہ تقریباً 1,90,000 کے لگ بھگ بن رہا تھا۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے، مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں۔ جو مال آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ آپ نے پلاٹ خریدا کس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، وہ پلاٹ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی مالیت کتنی ہے؟ 1,90,000 ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کا کریانہ سٹور ہے اور کریانہ سٹور کی جتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں؟ بیچنے کی نیت سے۔ اگر ان 3 دنوں میں وہاں پر اتنا مال موجود ہے جس کی مالیت 1 لاکھ، ان دنوں کے اعتبار مختلف ہو جائے